بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کے حالات و واقعات بیان کریں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے 80 میل دور شام کو جانے والی سڑک پر واقع ایک گاؤں ہے۔ یہیں پر اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی، جس میں اسلام کے 313 جانبازوں نے کفار مکہ کے 1000 کے لشکر کو مات دی، حالانکہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد 2 تھی۔ شمشیریں اور تلواریں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کے مطابق مارچ 624 عیسوی کو مسلمانوں اور قریش کے درمیان حق و باطل کا اولین معرکہ پیش آیا، جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں کا جذبہ ایمانی کم نہ ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر بے سر و سامان سر پھرے، بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر غزوہ بدر کی گھڑی آئی اور صرف 313 مسلمانوں نے کفار کے 3 گنا بڑے لشکر سے مقابلہ کیا اور ایسی فتح پائی کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین سیدنا علی اور حضرت مرشد غنوی ایک اونٹ پر، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ قریش مکہ چونکہ اس مقام پر پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب و محفوظ جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، اور زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔ تائید یزدی اور رحمت الہی سے می برس گیا، جس سے گرد تھم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی۔ سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے گئے۔ ریت مضبوط اور سخت ہو گئی، جبکہ کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے: اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا فرمائے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر آمنے سامنے تھے۔ جنگ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر آج اس گروہ کو شکست ہوئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا: میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو، تم گردنوں پر مارو اور ان کی پور پور پر مارو۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، جو آگے اور پیچھے سے آئیں گے۔ حضرت رفاع بن رافع، جو بدری صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یا اس جیسا کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اسی طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس وقت کے قریش کے سردار ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم بدر میں ڈیرے نہ ڈال لیں۔ ہم وہاں 3 دن گزاریں گے، اونٹ قربان کریں گے اور شراب پئیں گے، اور عرب والے جان لیں گے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح مستقبل میں ہماری عزت کریں گے۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔
اسے کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن مارکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم متصادم ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنایا گیا۔ کفار کے وہ سردار جو شجاعت و بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر دوزخ کا ایندھن بن گئے، اور جو زندہ رہ گئے وہ میدان چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے گھروں میں جا کر دم لیا۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب سرفروش مجاہدین نے شہادت کا عظیم منصب حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمان بے سر و سامان کی حالت میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور اللہ کی مدد سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔